इस्लाम आपको हर चीज में रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, पैसे वाला मर्द है, पढ़ा लिखा मर्द है, तू जो भी कर दुनिया में चलेगा। जिस वजह से आलूदगी हो रही है वो चीज तो औरत को सिखाई नहीं जा रही। जो बंदा आपकी जिंदगी में आ रहा है, डोंट यूज दैट पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट। मर्द की अटेंशन 100 औरतों की अटेंशन से ज्यादा बेहतर है। प्लीज अगर औरत पढ़ लिख जाती है तो मर्द बनने की कोशिश ना कर। सेक्सुअल रिलेशनशिप पे देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिजास्टर ऑफ द मैन। एक माँ अपने बेटे की शादी करके इतनी इनसिक्योर हो जाती है कि वो बेटे से कहती है तू जोड़ों का गुलाम बन गया। कितना ज्यादा प्रेशर है मर्दों के लिए कि वो हमेशा हसीन औरत के पीछे हो जाता है। सकीना देरानी, आप इस सारे सिनेरियो को जब ये आपने देखा, किस तरह से देख रही हैं? देखिए अरसला, सबसे पहला जो मैं चीज़ कहूँ कि वो है हमारा कल्चर प्रॉब्लम। जो हमारा कल्चर इसी तरह से लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली गई हैं कि इट्स अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। एक औरत शादी के बाद एज एन ऑब्जेक्ट यूज होती है। व्हेन शी इज गेटिंग मैरिड, वो इंटीमेसिकल पार्ट तो हटा ही दीजिए, यू नो, उस पे ससुराल की जिम्मेदारी करनी है, बच्चों की जिम्मेदारी करनी है, शौहर को भी खुश रखना है, यहाँ की पढ़ी लिखी औरत को घर के काम भी करनी है। आई डू नॉट डिनाई ऑन दैट, यू नो, बट द कल्चर हैज एम्फोसाइज्ड द थिंग वेरी रॉन्गली। अब अगर आप मुझे कहती हैं कि हमारे सेलिब्रिटीज ने शादी कर ली, तो क्यों की, इसका रीजन क्या है? मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें मर्द का प्रॉब्लम है या औरत का प्रॉब्लम है। रिश्ता निभा नहीं पाते, और जो रिश्ता निभा के थक जाते हैं उनके रिजल्ट्स ये होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा प्रेशर औरत पे आता है। अब उस औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो मर्द को टाइम नहीं देती, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, यू नो। हमारे मर्दों की है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई है, उनको वैलिडेशन दी गई है, उनको अथोराइज्ड किया हुआ है कि भाई तुमने ये चीजें मिलनी है। अगर आप पैसे वाला मर्द हो तो भाई आपके सोने पे सुहागा दूसरी कर लो तो भी मसला नहीं है। फिर जब मर्द का टाइम आता है तो वो बीवी बेचारी जिम्मेदारियां संभाल के फिर मर्द के पास जाएगी, तो ऑब्वियसली you know she doesn't have that energy to give him positive energy. So the basic thing is what I feel, जो हमारा माशरा है और जो हमारा कल्चर है उसके अंदर हमें मर्द और औरत नहीं, the entire family को एक ऐसी अवेयरनेस देनी चाहिए कि जिसकी वजह से रिश्ते खराब ना हो। जैसे हम कहते हैं कोई चीज ऐसी होती है जैसे एक्सपायर डेट नहीं होती है, यू नो, हम तो रिश्ते में भी अब एक्सपायरी लगा रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स को देखें, हमारे फोर फादर्स को आप देखें, किस तरह से उन्होंने रिश्ते चलाए। क्या वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज नहीं थे? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते थे? क्या गुनाह नहीं होते थे? ये बात नहीं है। प्रॉब्लम है हमने पढ़ लिख तो लिया, मगर हमने एआई से, जो चैट जीपीटी का जमाना चल रहा है, हमने उससे सीखा क्या? जो इजी एक्सेस हमें हमारे ठरकीपने या हमारे हवस या हमारे नफ्स में जो कमियां हैं उसको पूरा कर देता है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड कंक्लूड इन अ वे दिस इज अ काइंड ऑफ पाकिस्तानी कल्चर प्रॉब्लम, यू नो। अब इक्वेलिटी बेस पे औरत बात करती है, जब औरत को शऊर आ गया, पढ़ लिख गई, तो हम उस पर ये टैग लगाते हैं भाई इसका सर बड़ा हो गया है, ये और बाहर से इन्फ्लुएंस होकर आई है। मैं खुद एंटायर लाइफ बाहर से आई हूँ, यू नो, आई लिव माई लाइफ एंटायरली अब्रॉड। मगर ये नहीं है कि हमने हमारी वैल्यूज को छोड़ दिया, वी ऑल्सो सेक्रीफाइस, बट उसमें मर्द का पूरा सपोर्ट औरत को होना चाहिए। अगर मर्द रिश्ता निभाना चाहता है तो ब्लेम गेम से काम ना करे, गैस लाइटिंग रिश्तों में नहीं लेकर आए कि आई एम फॉइस और मैं ही मजबूर और मैं ही बेचारा मर्द नहीं होता। मर्द को दर्द जरूर होता है मगर मर्द बेचारा नहीं होता है, यू नो। ये जो ब्लेम गेम्स है ना, ये जरा सा हटा दी जाए। अब औरत सवाल करने लग गई, पहले औरत सवाल नहीं करती थी, आज इंडिपेंडेंट औरत है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, जब शादी होती है कॉन्सेप्ट क्या होता है? मर्द एजुकेटेड हो, मर्द पढ़ा लिखा हो, मर्द पैसे वाला हो। लुक्स को तो छोड़ ही दे, वो तो हमारी दूसरी केमिस्ट्री है। पैसे वाला क्यों? कि पहले की औरत इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो सबसे बड़ी जो है ना, ये कमिटमेंट में ना वही गड़बड़ है। हमारे कमिटमेंट सोल कमिटमेंट नहीं है, जो रूह का कमिटमेंट है। कमिटमेंट हमारी जरूरतों का कमिटमेंट है। भाई पैसे वाला है तो मेरी जरूरत पूरी करेगा। माँ बाप का भी है, ये बेचारे पढ़े लिखे माँ बाप नहीं थे, मेरी बेटी की पैसे वालों में शादी हो जाएगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी। मगर पता नहीं है उस पैसे वालों में जाके वो लड़की ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो रादर हैविंग दैट माइंड सेटअप कि आपकी बेटी को पैसे वालों में डालें, आपकी बेटियों को इतना एजुकेट दे करें, इतना पढ़ाएं कि वो सवाल ना करे। पढ़ा लिखा अगर आपके पास समझे इल्म है, इल्म के साथ अगर आपके पास शऊर और अकल नहीं है ना, तो वो बेवकूफ औरत है, ठीक है? फिर वो मर्द का जुल्म सहेगी। मगर इल्म के साथ अगर आपके पास अकल है,
آپ کے پاس شعور ہے, میں آپ کو 101% گارنٹی دیتی ہوں وہ رشتوں میں کبھی بھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئے گی. وہ رشتے چلانے والے نہیں ہوں گے, وہ رشتے نبھانے والے ہوں گے. That's all I want to say, you know. سکینہ درانی صاحبہ, جتنی گفتگو آپ نے اس وقت کی, اس میں جو مجھے مظلوم اس وقت تک نظر آئی ساری گفتگو کے بعد, وہ عورت بہت مظلوم نظر آئی. اور اگر دیکھیں بھی گراؤنڈ ریالٹیز تو 50 سے 30 سال کی شادی ہو جاتی ہے, جس میں عورت بچے بھی پال رہی ہوتی ہے, گھر کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہے, اور دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ وفا بھی کر رہی ہوتی ہے. پھر بھی مرد کیوں بے وفا ہو جاتا ہے, کیوں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہمارے سسٹم کی بات ہے. ٹھیک ہے, عورت کمزور ہے, ٹھیک ہے, کمزور پہلے سے اس کا مائنڈ سیٹ اب یہ بنا دیا جاتا ہے. وہ کمزور کس بیس پر ہے؟ دیکھیے, جسمانی طور پہ تو خدا نے اس کو کمزور تخلیق کیا ہے, مگر عقلی طور پر اور ذہنی طور پر جو کمزور عورت ہوگی وہ سرنڈر ہو جائے گی. وائی؟ شی ڈزنٹ ہیو بیک اپ آف فائنینس نمبر 1. نمبر 2, اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے. اور جو ہمارا معاشرہ ہے, اگر وہاں پر وہ اس رشتے پر کمپرومائز نہیں کرتی اور توڑ کر باہر نکلتی ہے وداؤٹ ہیونگ فائنینشیل سپورٹ اینڈ ایجوکیشن, دین آپ کو پتا ہے پاکستان کا معاشرہ کیا ہے, وہاں عورت یوز ہو جاتی ہے, یو نو. تو آئی وڈ سے اٹس کائنڈ آف اے سوشل پریشر, بہت بڑا سوشل پریشر عورت کو ہے. اگین آئی وڈ سے کہ ہم نے اسی طرح مرد کو ٹریننگ دی ہے کہ یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل آف یور ایکٹ, یو نو. یہ چیزیں ہم نے پہلے مردوں کو آتھورائز کر دی گئی ہیں کہ آپ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دینی ہے, پیسے والا مرد ہے, پڑھا لکھا مرد ہے, تو جو بھی کر دنیا میں چلے گا. سو آئی وڈ سے کہ obviously پہلے کی عورت, میں کہوں گی آج کی عورت تو میں وڈ سے کہ ابھی بھی اویئرنیس ہے, پڑھ بھی رہی ہے, فائنینشلی اپنے آپ کو سیٹل بھی کر رہی ہے, یو نو. بٹ آئی وڈ سے کہ جو پہلے کی عورت تھی نا, مظلوم تھی وہ مظلوم تھی. ٹھیک. اچھا, ابھی آپ نے بیچ میں نا گفتگو کے دوران یوز کا لفظ استعمال کیا جی, کہ وہ یوز ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں گھر میں بھی یہی معاملات ہے, صرف یہ باہر نہیں ہے؟ 100%. جو بڑے پیار سے گھر بنائے جاتے ہیں وہاں پر بھی عورت کی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ یوز ہو رہی ہے, ایگزیکٹلی رشتے میں یوز ہو رہی ہے. کیونکہ اگر مرد عورت باہر جاتی ہے تو وہ جسمانی طور پہ یوز ہوگی, کیونکہ پتا ہے وہ تھک گئی ہے, یو نو, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں عورت خراب ہے اور مرد کو اپروچ کرتی ہے, مگر وہ کمزور ہوتی ہے, پیسہ نہیں ہے. اپنے کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو میں خود پرسنلی جانتی ہوں, یو نو, کہ وہ اگر غلط کام کر رہی ہیں یا کچھ ایسا ایکٹ کر رہی ہیں جو معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر سیئنگ آئی ڈونٹ ہیو منی ٹو ایٹ. Obviously I would not say کہ this is the right act, but if it comes to the family, you know, جیسے آپ نے بتایا کہ فیملی میں یوز کا ورڈ کیسے ہوگا, obviously ہماری شادیاں اسی طرح ہو رہی ہیں. عورت کو ایز این آبجیکٹ پیش کیا جاتا ہے, یو نو, وہ آبجیکٹ ہے. اس کی جو پرسنالٹی ہے, دیکھیے جیسے میں ایک ہیلر ہوں, اگر اللہ نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو 4 اسٹیٹ میں اس کو تخلیق کیا ہوا ہے, اس کا اسپرچل اسٹیٹ, اس کا مینٹل اسٹیٹ, اس کا ایموشنل اسٹیٹ اور اس کا پرسنل اسٹیٹ, رائٹ. اگر ان 4 اسٹیٹ میں ایک چیز کی بھی کمی آئے گی تو معاملات خراب ہوں گے. یوز کیسے ہوتی ہے؟ ایک مرد ہے, جب اگر اس کو فرسٹ ٹائم ملتا ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ کہتا ہے میری ماں کو ناراض مت کرنا. یو سی, میری ماں کو, اگر تمہیں مجھے خوش رکھنا ہے تو تمہیں میری ماں کو ناراض نہیں کرنا. جب یہ کانسیپٹ دے کر ایک عورت کی شادی کی جاتی ہے, اس کے بعد ماں کے بعد والدین بھی آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, یعنی آپ کو سب کو خوش رکھنا ہے. اس کے بعد اس کو یہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ بھائی مرد کی سب سے بڑی نیڈ فزیکل ریلیشن ہے. جب مرد فزیکلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو اس کا مینٹل سیٹ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اللہ میاں نے اس کی پروگرامنگ ہی ایسے کی ہوئی. اگر ہم کہتے ہیں نا مرد کی ٹھڑک زیادہ ہے, بیکاز دے آر بورن لائک دیٹ بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے, تو وہاں تو یہ چیز اس کو شادی ہوتی ہے, جب شادی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں کی شادیوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عورت نے سالون یہ والے جانا ہے, یہاں پہ بیوٹیفائی کرنا ہے, مجھے ورلڈ آف فینٹیسی دکھائی جاتی ہے. ایک ہینڈسم لڑکا ہے, شادی ہو جائے گی, اس کے بعد ساس کا خیال, سسر کا خیال, کھانا بنانے آتا ہے. یہی تو سوال کی جاتے ہیں. کبھی بھی ہم نے فینٹیسی پہ ایجوکیشن دی, کبھی بھی ہم نے عورت کو فزیکل ریلیشن پہ سمجھایا نہیں, کیونکہ اسلامی معاشرہ ہے. جہاں اسلامی معاشرے میں آلودگی ہو رہی ہے, جس وجہ سے آلودگی ہو رہی ہے, وہ چیز تو عورت کو سکھائی نہیں جا رہی. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو انٹیمیسی یا فزیکل ریلیشن کے بارے میں کوئی ایسی بات سکھائی جائے. آج مرد پورن سے ایڈکٹ ہو گیا. کیوں ایڈکٹ ہو گیا؟ وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی گرل فرینڈ کی طرح ہو, کیونکہ میڈیا اتنا ایکسپوزڈ ہے. ایک موبائل سب کچھ کور کر رہا ہے. ایک موبائل اگر آپ کے پاس ہو تو آج تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے سوال جواب کر رہے ہیں, یعنی اسے دوست کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب اتنا ایکسپوجر دیا جا رہا ہے تو جو بندہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے, ڈونٹ یوز دیٹ پرسن ایز این آبجیکٹ. That's what I want to say, you know. یہ صحیح نہیں ہے. عورت کو یہاں پہ
कमजोरी, मजबूरी का टैग हम दे सकते हैं. सकीना दरानी, अब आ जाते हैं ज़रा ख़वातीन की तरफ. अब जो रियलिटीज़ हैं थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, आपको भी आसपास नज़र आ रहा होगा, और मैं भी अपने सर्कल में कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि ख़वातीन भी अब थोड़ी सी बेवफाई की तरफ नज़र आती हैं. आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हर औरत वैलिडेशन चाहती है. अगर आप कहें कि एक शादीशुदा औरत, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है, तो वो क्यों जाती है? लस्ट की वजह से वो नहीं जाती है, वो इमोशनल वैलिडेशन की वजह से जाती है. वो इंतहाई खूबसूरत होगी, वो रात को इसी तरह तैयार होकर अपने मर्द के साथ बिस्तर पर जाएगी, बट वो मर्द जो दुनिया की लज्जतों से फ़ायदा उठा सके, उसे वो औरत अच्छी नहीं लगेगी. वहाँ पे उसे रिजेक्शन फील होता है, और जब रिजेक्शन फील होता है तो औरत भी दिल रखती है. तो मेन रीज़न, अगर मैं इमोशनल फैक्टर से देखूं, तो औरत वैलिडेशन चाहती है. एक मर्द की अटेंशन 100 औरतों की अटेंशन से ज़्यादा बेहतर है. वो औरत, इस औरत को अल्लाह ने इसी तरह से तख्लीक किया. वो प्यार भी इतना देगी तो इन रिटर्न रेसिप्रोकल वो प्यार भी चाहेगी. नंबर 1. नंबर 2, आज की जनरेशन को अगर मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा औरत के अंदर एक फेम, कंटेंटमेंट की कमी और नफ्स की पाकीज़गी, ये 3 चीज़ें अब कमी आ रही है. और थोड़ी सी जल्दबाजी, इजी, मुझे जल्दी पैसे वाला होना है, मुझे जल्दी फेम चाहिए, मुझे ये सब चाहिए. उसकी तलाश में वो एक पैसे वाले मर्द से अट्रैक्ट होती है. और वो जो पैसा है ना, वो मर्द से अट्रैक्ट नहीं हो रही है, वो उसके साथ लगे हुए पैसे से अट्रैक्ट होती है. कैरिड अवे हो जाती है. हम इंसान है, we cannot give the justification because the world is gray, you know, you cannot say it is black and white, you know. This is the situation and these are the reason, you know. और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूंगी कि अगर इस तरह से औरत पैसों की तरफ अट्रैक्ट होती है, मर्द की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, सोल्यूशन क्या करें? है ना, माशरा है, इस्लामी माशरा है. अगर जरा ऊंच नीच औरत की तरफ से होती है तो फिर वो इस्लाम आ जाता है. मर्द गलत करे तो इस्लाम नहीं आता, उसको 4 शादियों की रजा है. व्हाट आई वुड से, औरत अपने आप को ग्रूम करे. अर्ली मैरिजेस के अब मैं खिलाफ हूँ. I got married when I was very early, but now I have a daughter of 22 years old, but I do not want that she should get married. She should be educated, she should be financially strong, and she should find her companion as a friend. जब शादी के अंदर कंपेनियनशिप नहीं होती ना, फिर वो शादी समझौता हो जाती. जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बहुत से हमारे मीडिया के बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी उम्रों में, वो शादी वो गलत नहीं है, वो थक चुके हैं, वो सोशल प्रेशर से थक चुके हैं. अब औरत चाहती है, अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई, मैंने अपने सारे रिश्ते निभा लिए, बच्चों को भी बड़ा कर लिया, अब एक अंडरस्टैंडिंग आती है दोनों कपल के बीच के अंदर कि अब हम साथ में नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि प्रेशर खत्म करना है. सही, वो प्रेशर है ना, निभा रहे हैं हम सब, तो अगर वहां पे प्रेशर खत्म करना है तो ऑब्वियसली औरत फिर चाहेगी नाउ इट्स माई टाइम, यू नो. वो जो माई टाइम है ना, भले थोड़ा सा आप देखें बड़ी उम्र की औरतों ने किया तो वो जवानी तो चढ़ी गई ना, अब वो अधीड़ उम्र है, ठीक है, वो अपने आप को ग्रूम करके वो सेटल कर रहे हैं. आई अग्री, देयर इज नो हार्म इन इट, बट देन अगेन ये जो हो रहा है उनके लिए बिल्कुल सही है, बिकॉज दे हैव सफर्ड. कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है. बट आई वुड से कि अगर हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड ना है, वो ज्यादा बेहतर है. एक्सपायरी डेट्स अगर मैरिजेस को लग गई ना, it's going to be a big disaster for our society because we are in the Islamic culture, you see. तो फिर वो हमारा कॉन्सेप्ट जो शादी का है ना, फिर लिविंग रिलेशन पे ही चले आओ. वेस्ट में क्या, पूरी जिंदगी मैंने वेस्ट में गुजारी है. लिविंग रिलेशन में आपको सब कुछ मिलता है, मगर प्रेशर नहीं मिलता. यही तो गोरे सिखा रहे हैं. गोरे क्या सिखा रहे हैं हमें? यू नो, आई लिव विद गोरास. क्या सिखाता है गोरा? मेंटल फ्रीडम. आपका हर चीज में मेंटल फ्रीडम हो, और इस्लाम आपको हर चीज में रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है. ऐसा नहीं है आप अपनी वैल्यूज से हट जाओगे ना, यहाँ पे वैल्यूज से आप हट रहे हो कि भाई आप लिविंग रिलेशन में आपको सब कुछ मिल रहा है. आर यू एलिजिबल टू प्रोड्यूस अ बेबी? गिव मी द आंसर. वो हलाल बच्चा नहीं होगा. यही इस्लाम है. इस्लाम हमारे रिश्ते की वैलिडेशन देता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. कल्चर प्रॉब्लम ज्यादा है, आई वुड स्टिल से, बिकॉज मैं दुनिया देख कर आई हूँ, सो आई फील कि हमारे यहाँ कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है. एंड ऑफ कोर्स सोशल प्रेशर, दैट्स अनदर पार्ट. सोसाइटी है आज की, इतनी खतरनाक सोसाइटी है कि एक बंदे का अगर एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो जो मर रहा होगा ना उस पर फोकस नहीं होगा, पहले वीडियो बन जाएगी कि सिचुएशन क्या हुई थी, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, वेयर इज आवर माइंड सेटअप गोइंग, हमदर्दी किधर गई, हम हमारी फेम में पड़े में वीडियो वायरल हो जाए. दैट्स रॉन्ग. यू नो, अवेयरनेस की हमारे यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, उसके साथ साथ शऊर की भी कमी है. मैंने बहुत ज़्यादा I you know connect with the very educated people, those who are MPhil, but I would still say कि जहाँ शऊर आ जाता है ना,
تربیت اور شعور میں کمی ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کمیاں ہیں. جہاں فوکس کیا جائے, ہم یہ شادی کی بات کرتے ہیں یا ہم باہر سے انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس نے کیا تو میں کیوں نہیں, میرے پاس بھی پیسہ ہے, میں بھی خوبصورت ہوں, میں بھی پڑھی لکھی ہوں, مجھے بھی یہ سب چاہیے. یہ بات نہیں ہوتی. اگر شعور کی کمی کس وجہ سے ہوتی ہے, مرد کو بھی سکھایا جائے کہ عورت ایز این آبجیکٹ گھر میں نہیں لائی جاتی. دونوں طرف یو نا, اٹس نبھانا ہے رشتہ تو پھر دونوں طرف سے ہو, اور اگر چلانا ہے تو پھر ایک طرف سے ہو. جو چل رہا ہے, بچے ہو گئے کیا کرے, دنیا کو کیا جواب دیں گے, ماں باپ کو کیا جواب دیں گے. یو نو, عورت پہ تو پریشر بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری معاملات ہیں جس سے ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. یو نو, آئی وڈ اسٹل سے کہ وی نیڈ ٹو لرن مینی تھنگس, ٹو ایجوکیٹ سو مینی تھنگس ان آور لائف. اٹس ناٹ اونلی اے کمٹمنٹ بیسڈ ریلیشن. یو نو, دینا اور لینا ہے. یو نو, جیسے ہم کہتے ہیں نا فرینڈس ود بینیفٹس, تو مرد اور عورت میں اٹس ایکول. جو ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہمارے یہاں, اچھا یہ بھی پاکستانیوں نے, اگر آج کی عورت شور اٹھا رہی ہے, وہ شور صحیح طرح سے نہیں اٹھا رہی. مرد کیا سمجھ رہا ہے, وہ فیمنسٹ ہو گئی ہے, مردوں کی برابری کرنی ہے. ایسے وہ مردوں کی برابری نہیں کرنی ہے. ایکوالٹی ہوگی برین اور ایموشن کے ساتھ. Men are always created brainy, you know, and women is always emotionally strong. تو اگر وہ برین اور ایموشن, جیسے ہم کہتے ہیں نا دل اور دماغ, اور ہمیشہ ہمارے نفس کی جنگ کیا ہے, دل اور دماغ, اور وہ ہمیشہ کانفلکٹ میں رہتا ہے کسی بھی بات ہو. تو اللہ میاں تو ہمیں دے رہا ہے, ایک دماغ ہے جو مرد ہے اور دل عورت ہے. ایکوالٹی بیس تو یہ ہے. کانسیپٹ سمجھیں, یہاں پہ کانسیپٹ نہیں سمجھا جاتا. وہ کوئی ایسی بات اگر آ جاتی ہے نا, تو پھر مرد انسان ہے نا, یہاں پہ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے سوچتا ہے. اگر آپ کو ایکسپوجر نہیں ہوگا, اگر آپ وائز نہیں ہوں گے نا, تو یہ معاملات چلتے رہیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمس ہے جہاں پہ آپ نے بھی مجھے بلایا, یہ اویئرنیس کا پلیٹ فارم ہے. یو نو, ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے عورتوں کو بھی, اینڈ آئی وڈ اسٹل سے مردوں کو بھی. ایک اور چیز بھی, اگر ہم مسلم معاشرے کے اندر ہیں اینڈ وی بلیو ان المائٹی اینڈ ہمارے اہل بیت ہیں, تو ایک بات میں اس چیز کو ویلیڈیٹ کرنا چاہوں گی اور انڈورس کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں, عورت کا مقام ماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو بھی بہت بڑا ملا ہوا ہے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو بھی بہت بڑا مقام ملا ہوا ہے. شی واز آلسو مرچنڈائزر, یو نو, شی واز ورکنگ, اور پروفٹ محمد ان سے بہت چھوٹے تھے جب ان کا نکاح ہوا تھا, رائٹ. تو وہاں تو ایکویلٹی بیس نہیں آئی, وہاں تو پیسہ نہیں آیا, وہاں تو عمریں نہیں آئی, کیونکہ شعور تھا. ہم کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں, آپ دیکھیں, میں لیونگ ریلیشن کی بات کر رہی ہوں, آپ کو سب کچھ مل جائے گا لیونگ ریلیشن کے, آپ ایک حلال بچہ پیدا کر سکیں گی نہیں. وہاں صرف آپ کو اسلام ویلیڈیشن دے رہا ہے نکاح کی صورت میں, that now you are legally accepted in the society among your family, اور شرعی طور پر, you know. پھر آپ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو باپ کا نام ملتا ہے. یہ جو ہم ہم کہتے ہیں پرانے زمانے کے آرتھوڈاکس کنزرویٹو لوگ, جو یہ چیزیں آتی ہیں نا, مجھ جیسے لوگ جو پوری زندگی گوروں میں گزارے ہوئے ہیں, پوری زندگی باہر رہے ہوئے ہیں, اور ہم نے الحمدللہ, it's not I'm praising myself, it's my experiences I'm sharing to the community, to the society, کہ پلیز اگر عورت پڑھ لکھ جاتی ہے تو مرد بننے کی کوشش نہ کریں, وہ مرد نہ بنے. مرد کو اللہ نے پاورز دیے ہوئے ہیں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا behind the success of every man, why because عورت is بہت زیادہ emotionally strong. جب مرد تکلیف میں ہوتا ہے نا, اسے ایموشنز دیتی ہے. مرد ایموشنز نہیں دے سکتا ہے. مرد کی رسپانسبلٹی ہے وہ اس کو فائنینشلی سیکیور کرے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ رہے, اس کو ایمپتھی دے, آئی ایم ود یو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا مرد اور عورت کے ریلیشن میں, یہاں پہ ہمارا کانسیپٹ بہت غلط ہے. ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ اب بھی شادیاں ہو رہی ہیں, یہی بات ہو رہی ہے, اماں کو خوش رکھنا, ابا کو خوش رکھنا. ارے بھائی, وہ عورت ہے, اسے کون خوش رکھے گا جب وہ سب کو خوش رکھے گی. اور جب اس کی خوشی کی بات آتی ہے, جب تک آپ تھک گئے ہوتے ہیں اور آپ نے دوسری ڈھونڈ لی ہوتی ہے, آپ نے اپنے سارے کام کاج باہر چلائے جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, یو نو, دیر از اے کمیونیکیشن گیپ. couple needs to have counseling, you know. I wouldn't say it should be a pre-marriage counseling, it should be post-marriage counseling, and the counseling should be done to the family and the people who are connected to them. You see, یہ چیزیں ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی. ہم دلہا دلہن کو کاؤنسلنگ کریں, ان کو کیا پتا, وہ تو فینٹیسی میں گھوم رہے ہیں. اس وقت تو دلہن کو تیار ہونے کی پڑی ہوتی ہے, برانڈس کی پڑی ہوتی ہے, میک اپ کہاں سے کراؤں گی. یہ تو ہمارا المیہ ہے. بالکل ایسا. سیکشل ریلیشن شپ پہ there is no education in Pakistan, and this is the problem of disaster of the man. کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے گوریوں کو جس لباس میں دیکھتا ہے, آج کا فیشن کیا ہے, اچھا مجھے پتا ہے آج کا فیشن کیا کہتا ہے, کپڑے اتار دو, یو آر ماڈرن. دس از دا کانسیپٹ, دس از دا کلچر. جیسے آپ میڈیا میں دیکھتے ہیں, ماڈلس کو دیکھ لیں, آپ مس یونیورس کو دیکھ لیں, لباس ختم ہو گیا, یہ فیشن ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں لباس اتار کے ہم بہت ہوشیار ہیں.
آپ کا علم کدھر گیا بھائی, آپ کا دماغ کدھر گیا جو اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے؟ اگر آپ لباس اتار کے اپنے آپ کو قابل سمجھ رہے ہیں تو آپ تو پیدا ہی ہوئے تھے, آپ تو جانے والے بھی یہی ہیں, تو آپ کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے. جب لباس اتار کے فیم کمانا ہے, جب لباس اتار کے, تو دیر از نو پوائنٹ آف لیونگ اے گڈ لائف. یو نا, آپ کدھر جا, آپ کس سوسائٹی میں جا رہے ہیں؟ مرد پون سارا تو اتنا زیادہ, میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں, اتنے مرد کوپریٹ کلائنٹس, یو نو, I'm not satisfied with my wife. What the hell? You are not satisfied with your wife on bed? Did you ever try to communicate? Did you ever discuss about the needs? Did you ever ask her what did she will? Did you give her that emotional protection? تو جسم کیسے ملتے ہیں؟ جب تک آپ کی روح نہیں ملے گی جسم نہیں ملیں گے. کسی عورت سے جا کے پوچھیں, کیونکہ عورت زیادہ محبت کرتی ہے, وہ اسی آدمی سے اٹریکٹ ہوگی اور اسی کے ساتھ بستر پہ جائے گی جس سے وہ محبت کرے گی. محبت کرے بغیر ضرورت ہو سکتی بیچاری, لائک بیچاری کہہ سکتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو ریٹرن میں ریسیپروکل محبت دے رہی ہے تو آپ اس کو سمجھائیں. جس طرح کی سوسائٹی آپ اس کو وہ تو فریڈم دیں. گھر میں تو آپ کہیں گے بھئی یہ لباس پہننے, ٹائٹ کپڑے نہیں پہن رہے, اماں ناراض ہو جائیں گی, اور باہر کی ٹائٹ کپڑے والی عورت آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. تو یہاں پہ پھر منافقت ہے. رشتے منافقت سے نہیں چلے جائیں گے. دس از رانگ کانسیپٹ. یہ اورن جو ہم کہہ لیتے ہیں نا, وہ مرد بھی اپنے حصے کی شریعت فالو کر لیتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے تو 4 شادی کی رضا ہے. یس, اکارڈنگ ٹو دا شریعہ ہے, بگر اس کے ساتھ کتنے کنسیکوینسز لگے ہوئے ہیں. یو نو, وہ لبرٹی نہ لے لیں اس چیز کی کہ جہاں اسلام مجھے فائدہ دے رہا ہے تو میں وہ لے لوں. تو پھر عورت بھی اسی طرح, اب عورت بھی اسی جنگ میں کہ بھئی آپ دوسری عورتوں کے ساتھ لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میرے کو بھی اسلام میں بہت لبرٹی دی ہوئی ہے, میں بھی یہ سب کروں گی. پہلے سمجھو تو صحیح. اٹس اے بگ کمیونیکیشن گیپ ان آور سوسائٹی. ٹرسٹ می, ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے آنے والی نسلوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, اور پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی. آئی ایم آلسو مدر ان لا, یو نو, مائی ڈاٹر ان لا, شی از وائٹ, شی از کنورٹڈ مسلم, but you know I have learned and she's so beautiful, she loves me. why کیا میں نے نہیں دیا ہوگا ایک گورے کلچر کو اسلامک کلچر کے ساتھ ریلیٹ کرنا, جہاں پہ ایکویلٹی بیس کیا. اس کو تو پتہ ہی نہیں ایکویلٹی بیس کیا ہوتی ہے, اسے تو پتہ ہی مرد ہے عورت ہے, چلیں گے تو چلے, نہیں چلے تو رشتہ ختم. You have to give a lot in that. صرف ایجوکیشن کام نہیں آئے گی, آپ کا شعور, آپ کی تربیت بہت کام آئے گی. میں ریکویسٹ کروں گی ہماری پوری سوسائٹی سے, میری سوسائٹی کے سارے جوانوں سے, اور جو ہمارے جیسے پیرنٹس ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہوگی, پلیز ٹرائی ٹو کمیونیکیٹ, ٹرائی ٹو گیو. ایک ماں اپنے بیٹے کی شادی کر کے اتنی انسیکیور ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹے سے کہتی ہے تو جوڑوں کا گلاب بن گیا ہے. یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے. ماں تو خوش ہو کہ اسے تو مر جانا ہے, کل ہماری نسلیں صحیح پیدا ہوگی, اگر میں اسی کی لائف کو ڈسٹرب کر دوں گی تو نسلوں پہ کیا امپیکٹ آئے گا. میرے پاس اتنے جوان میلز آتے ہیں جن کو چائلڈہڈ ٹروما ہے. Why? Because they raised up in a broken family. Reason? They were living in the joint family. And father is drug addicted. Recently I dealt the case, you know. So ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بڑوں کو بھی سمجھنا ہے. زمانہ بدل گیا اور اف کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے. زمانہ بدل گیا, ایکسیپٹ کریں. آپ اگر آج ہمارا ایک پارسل کارگو میں جاتا ہے, پہلے کے زمانے میں کھچر میں جاتا تھا. زمانے میں بدلاؤ آیا, تو اگر آپ کارگو کو کہیں گے, کارگو والا جو کام کر رہا ہے وہ کھچر کے ساتھ ابھی چلایا جائے, وہ نہیں ہوگا. بڑوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. بڑے یہ نہ کہیں وہ جوانوں پہ, تبھی تو سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے پیرنٹس اینڈ چلڈرن کی کمیونیکیشن گیپ. زیادہ تر ٹین ایجرز میرے پاس آتے ہیں کہ I cannot disclose my internal problems to my parents. I'm stuck. Ma'am, I'm stuck. کیا ضرورت ہے کاؤنسلر کی جب ماں ایسی ہو؟ کسی کو ضرورت نہیں ہے کاؤنسلنگ کی. اپنے گھر کو بہتر بنائے, اور اس کا سب سے بڑا رول ماں, اور اس ماں کو ماں بنانے کے لیے مرد اس کا ساتھ دے, اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرے. پرابلم یہاں پر آتا ہے. تھنک اوور. اچھا سکینہ, ابھی آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا, اور یہ زیادہ تر جو بات ہو رہی ہے وہ معاشرے کی ہو رہی ہے. میں اگر کہوں کہ اپ برنگنگ کی اگر ہم کہیں تو چھوٹے پن سے جب بچے ہمارے یہاں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنا خیال رکھنا ہے, اگر بہت اچھا امیر پیسے والا لڑکا چاہیے, اور لڑکے کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اچھی بیوی چاہیے تو بہت پیسے کماؤ. تو یہ جو اپ برنگنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ تو سمجھ میں آ گیا مجھے کہ آپ ہماری معاشرے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم چلے جائیں نا گولڈن ورلڈ کی طرف, ایک جو چمکتی دمکتی دنیا ہے, میں سیلیبریٹیز کی بات کر رہی ہوں, میں میڈیا کی بات کر رہی ہوں, وہاں پر سب کچھ موجود ہے. وہاں پیسہ بھی ہے, حسن بھی ہے, جو ایک مرد کی نیڈ ہے وہ بھی ہے, جو ایک عورت کی نیڈ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر بھی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں. اگر میں مثال کے طور پر اس وقت بات کر لوں ہماری بالی ووڈ کی بڑی پرسنالٹی ملائکہ اروڑا کی, تو اتنے سالوں بعد شادی ختم ہو جانا, اتنی خوبصورتی کے باوجود, اتنے پیسے کے باوجود, اور لو میرج ہو کے ختم ہو جانا, اس کو کس طرح سے لیں گی؟ اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے. پہلے آپ کو اس چیز سے جسٹیفیکیشن دینی ہوگی کہ آپ کی نیڈ کیا ہے.
वहाँ पे नीड का प्रॉब्लम है, उनको यही नहीं पता। फेम आपको कुछ अरसा खुशी जरूर देगा, सुकून नहीं देगा। देयर आर टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ खुशी और सुकून। टीवी पर आना, मीडिया पर आना, फेम कमाना खुशी देता है, आपको लोग प्रेस करते हैं, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, लोग आपको भी इतना प्रेस करते हैं, मगर कुछ अरसे बाद वो खुशी की वो वैल्यू नहीं रहती, वो आपका सुकून छीन लेगी। जब वही लोग, आज आपको अगर 2 लाख फॉलोअर्स मिल रहे हैं, कुछ अरसे के बाद वो 50 हो जाएंगे, वो आपकी खुशी छिन जाएगी। फर्स्ट फाइंड इट आउट इन द रिलेशनशिप, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। ये जो आपने अभी जो नाम लिए बाहर की इंडस्ट्री के, जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो आपने नाम लिए, सिर्फ एक बात का मुझे जवाब दें, आज उन्होंने ये कर कर भी वो खुश है? नो, इट्स नॉट वर्किंग आउट। पहली जो शादी रही मोहब्बत की शादी रही, क्योंकि खुशी थी। मेरे लिए जो मोहब्बत है वो ला हासिल है, जो हासिल है वो बेनकाब है। दैट इज द केमिस्ट्री। हम जो कहते हैं ना वो जुनून, मोहब्बत जुनून है, मोहब्बत सुकून नहीं है। और जिस चीज़ के अंदर जुनून है वो आर्जी है। जैसे फेम, आप कहते हैं ना वो अगर चले इनकी मोहब्बत थी, पहले बहुत अच्छा रिश्ता रहा, ये वो हो गया, थक गए ना, क्योंकि वो जुनून था। जब मोहब्बत बेनकाब हुई, जब आप किसी के साथ रहते हैं ना, फिर आपको पता चलता है, यू नो, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। थक गए, ओके, लेट्स फाइंड अनदर ऑप्शन, लेट्स गो टू द यंगर गाय। डू यू थिंक इज शी स्टिल हैप्पी? नो, इट्स द सोशल प्रेशर, इट्स द प्रेशर ऑफ मीडिया। आप मुझे बताएं, ये पूरा जो सोशल मीडिया है, इसमें बहुत से लोग अपनी पिक्चर्स भी लगाते हैं, क्या वो रियलिटी है? अगर आप सुकून से हैं तो आप लगा क्यों रहे हैं? आपको वैलिडेशन क्यों चाहिए? आपको वैलिडेशन क्यों चाहिए? देखो, अगर आप हो, आपको पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ और मैं सेटल्ड हूँ, आपको खुद आप मुतमईन हो, आपको मेरी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं है। जहां जहां किसी चीज की कमी आती है ना, वहां है ना गड़बड़ है। दे वांट वैलिडेशन, जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जो हम कर रहे हैं वो आप भी करें। देखें, गुनाहगार है ना, ये मैं आपको बताऊं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जो कंपेनियंस है ना, बहुत सोच समझ के चुनो। अगर एक गुनाहगार की सोबत में आप रहोगे ना, तो वो भी जरूर चाहेगा कि आप उसके साथ रहें, वो एक दूसरे, उसको भी वैलिडेशन मिलेगी। जैसे हम कहते हैं ना यार, जैसे हमारी जवान लड़कियां, अगर हम उनसे कहते हैं थोड़ा बहुत अपने आप को कवर कर लो, तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, आज का ज़माना ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान, अगेन पाकिस्तानी कल्चर, जो ड्रामे में पहले क्या दिखाया जाता है, जो गरीब औरत है वो सर ढकेगी, जो काम वाली है, जो हेल्पर है, और जो अमीर है वो सर नहीं ढकेगी। बिल्कुल ऐसा। यार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्दा एंड ऑल दो स्टफ। यार, समझाया क्या जा रहा है? ग्रेस समझाएं, यू नो, चीज को समझाया ही गलत जा रहा है। तो अगर मैं आप कहूँ कि अगर बॉलीवुड से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये देखते हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो आर यू 100% श्योर वेदर शी इज हैप्पी? नो, वो खुशी चाह रही है, वो सुकून नहीं चाह रही है। क्योंकि सुकून कभी भी आपको मयसर नहीं होगा जब तक आपके अंदर सब्र और शुक्र नहीं आता। दैट्स द बॉटम लाइन। फिर आप उसको कहे कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या इस्लाम इज अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, ये नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन इज मस्ट। अल्लाह मियाँ ने क्यों नमाज फजर के वक्त क्यों भैया हमें उठा रहा है? क्या अल्लाह मियाँ को हमारी नमाजों की जरूरत है? उसके पास तो फरिश्ते हैं। हमारी नमाजों में तो हमें वो सारी चीजें याद आती है जो हमें याद भी नहीं होती हैं। क्या ऐसी नमाजों की अल्लाह की जरूरत है? नो, अल्लाह ऑल्सो नीड्स वैलिडेशन दैट आई एम द वन हु क्रिएटेड यू। ठीक है, उसको जवाब देने में आपको सुकून मिलता है, उसके सामने आप रोते हैं तो आपको हीलिंग मिल जाती है। मगर अगर आप पैसा, फेम, वक्ती तौर पे, मैं नहीं कह रही कि वो आपको खुशी नहीं देगा, वो देगा। हर उम्र की एक डिमांड होती है। वो जैसे कहते हैं ना, फुतूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, पहले खिलौना, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। तो वो एक इंसान की साइकिल है। वी आर नॉट एंजल्स। मगर चीज़ों को समझे। अगर उस चीज़ से आप इन्फ्लुएंस होते हैं तो इट्स अ कम्प्लीटली डिनायल फ्रॉम माई साइड, बिकॉज इट्स जस्ट द हैप्पीनेस। They are finding it out and they want the validation from the society. That's the only thing. अगर आप सुकून की बात करेंगे, आप उनको सुकून नहीं है। सुकून उसी में है जिसके अंदर आपके अंदर कंटेंटमेंट होगी और आपके अंदर सब्र होगा। अगर आप कहें कि मैं बहुत कंजर्वेटिव घटिया, ऐसी बात नहीं है। जब बंदा देख कर आ जाता है और फिर उसके अंदर इतनी वो ज़्यादा, उसकी इंटीग्रिटी इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो समझता है कि जिंदगी क्या है, मकसद हयात क्या है हमारी। शायद मैं दूसरे टॉपिक पे जा रही हूँ, मगर थोड़ा सा फलसफा मकसद हयात भी समझ लें। हमें आना है, हमारा बिलीफ, अल्लाह ने पैदा किया, हमारा बिलीफ। हमें जाना है किसके पास? अल्लाह के पास। यहाँ तो वैलिडेशन है, पैदा उसी ने किया, जाना उसी के पास है।
وہ جیسے چاہتا ہے ہم نے کیا نہیں, ہم نہیں کر پا رہے بیکاز بہت زیادہ پریشرز ہیں. ہم نے سدھرنے کی کوشش کی نہیں, اب بھی ہم اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں لوگوں کی ویلیڈیشن از دا مین پرابلم آف دا سوسائٹی. پکچر ڈال لو, آج میں 400 لائک ملے, فرینڈس کہہ رہی یار مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ میں خوبصورت ہی نہیں ہوں. نو, ہمارے یہاں پہ ظاہری چیز ہے نا, اس کو فوکس بہت زیادہ کر دیا گیا ہے, باطن پہ ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں. کتنا زیادہ پریشر ہے مردوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ حسین عورت کے پیچھے کیوں جاتا ہے. ہاں اس کے ٹھر کے بائی ڈیفالٹ وہ ایسا پیدا ہوئے, یا خوبصورت چیز دیکھا, اگر آپ کے سامنے خوبصورت گلاب ہوگا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا, ٹھیک ہے, وہ اللہ میاں نے اس کو اس طرح سے تخلیق دیا ہے, مگر اس تخلیق کے ساتھ اللہ میاں نے عقل دی ہے, کیا اس پہ کام کیا؟ ہر خوبصورت all the glitters are not gold. ہمارے یہاں جو ہے نا کم عقلی یہی ہے, ہاں یہ خوبصورت ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے. کانسیپٹ غلط ہے, یہاں شعور کی کمی ہے. پلیز میں ابھی کہوں گی ہماری یوتھ سے کہ تربیت میں تربیت میں بہت کام کرنا ہے. ہمارے اسکولز میں ہم لوگ IGCSE اور IB تو پڑھا رہے ہیں, مگر ہم اسٹل ہمارے معاشرے کو اسلامک ویلیوز کی تعلیم کم دی جا رہی. میں نہیں چاہ رہی کہ ماڈرن نہ رہیں, آپ اوپن مائنڈیڈ نہ رہیں, اپنے رائٹس کے لیے بات نہ کریں. میں اس بالکل چیز کے خلاف, کیونکہ میں خود بھی ایک سیٹلڈ عورت ہوں, بٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ اگر آپ تربیت کی کمی, صرف علم کے ساتھ آگے چلو گے نا اور تربیت کی کمی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو AI ورلڈ ہے وہ ہمیں نچائے گی اور ہم ناچ رہے ہیں. سمپل ایز دیٹ. یعنی کاؤنسلنگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. 100%. خوبصورتی, پیسہ, اگر آپ کو یہ مادی چیزیں مل بھی رہی ہیں تب بھی شادیاں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں نہیں, کیونکہ بیسک ہماری کاؤنسلنگ کی اور تربیت کی کمی ہے. ایسا ہی کہہ رہی ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا سکینہ, ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہمیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے سکھایا جائے اور اس طرح سے تربیت کی جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ رشتوں کو لے کے حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم بات کر لیں کچھ ریلیجیس پرسنالٹی کی, ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور اور بہت بڑا نام, قابل عزت میں ان کو کہوں گی, عامر لیاقت صاحب مرحوم, لیکن ان کی جس طرح سے زندگی گزری وہ پوری ایک ریلیجیس پرسنالٹی بھی ہے اور ان سے زیادہ علم, ٹھیک ٹھاک انہیں علم بھی تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پہلی بیوی جو کہ ان کی لو میرج تھی, بشرا صاحبہ, ان کو انہوں نے چھوڑا, ان سے ایک طرح سے بے وفائی کی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی طوبہ صاحبہ سے جو آج سیلیبریٹی ہیں. پھر انہوں نے تیسری شادی بھی کی دانیہ صاحبہ سے. دانیہ صاحبہ نے جو واقعہ گزر چکا ہے میں تو چاہوں گی بھی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے, لیکن انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جس سے لوگوں کا اس رشتے سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے کہ اب شادی کرنی بھی چاہیے. شادی بھی اتنا اعتبار کا, اتنا پرسنل رشتہ ہے یا نہیں ہے, دانیہ صاحبہ کے اس عمل کی وجہ سے. تو اس سارے سیناریو کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ ویل, اس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے مینشن کی کہ ریلیجیس پرسن, رائٹ, تو ریلیجیس پرسن کے سب سے زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں. یو سی, ایک بندہ جو بہت زیادہ ریلیجن کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے یا وہ ریلیجیس اسکالر ہوتا ہے, کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ اس کے اندر جو چاروں اسٹیٹ میں نے آپ سے مینشن کیے تھے وہ چاروں اسٹیٹ اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کا ایموشنل اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کا مینٹل اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کا فزیکل اسٹیٹ ہوتا ہے, اس کا پرسنالٹی اسٹیٹ ہوتا ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ جب آپ کو ٹیگ مل جاتا ہے کہ آپ ایک ریلیجیس باڈی ہیں, ہے نا, جیسے اگر ہم میڈیا میں جاتے ہیں تو ماڈل ہے. اب ماڈل کو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ریلیجیس اسکالر ہے. دیر آر ٹو ڈفرنٹ پرسنالٹی. وہ ٹیگ جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ پہ سوشل پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے دیکھیں اللہ میں, جیسے آپ نے کہا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو جیسے اللہ میاں نے ہمیں کریٹ کیا تو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو آخری دم تک بہکاؤں گا, اور شیطان سب سے زیادہ ٹارگیٹ کس کو کرے گا؟ جو اللہ میاں کی طرف ہوں گے, قریب ہوگا. یو سی, اگر آپ جن کی بات کر رہی ہیں, جن کو میں نے اس زمانے میں شاید عالم آن لائن ان کا ایک چینل چلتا تھا جس کو میں بڑے شوق سے دیکھا کرتی تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو فالو ہم. تو شیطان نے تو اپنا کام کر گیا نا. ہاں, اب آپ کا جو اسپرچل اسٹیٹ ہے نا, آپ کا توکل اور آپ کا دین, آپ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. جہاں پہ آپ دیکھیں, ہم انسان ہیں, غلطیاں سب کرتے ہیں, عالم دین بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مگر وہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے. علم کے ساتھ شعور اور تربیت کو برشنگ کرنا بہت ضروری ہے. اگر جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, he was one of the known personality. I used to admire him. شعور اور تربیت دونوں ہوگا. Exactly. پرابلم پتہ ہے کہاں آتا ہے؟ سوشل پریشر, میڈیا کا پریشر آتا ہے, اور شیطان سب سے بڑا, اور سب سے بڑی چیز آپ کے نفس. اگر آپ کا نفس میں ڈاماڈول, ہم انسان ہیں, کچھ لوگ دیکھیں ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. نبی آدم علیہ السلام کو ہوا نے نہیں بہکایا تو نبی تھے, نبی تھے نا, نبی تھے, تو یہ تو انسان تھے. اس میں ہم ان کے اوپر ایک بات فوکس کر کے نہیں بیٹھیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا. وہ اپنی زندگی کے خود اکاؤنٹیبل ہیں. ہمیں یہ جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا اور اینڈنگ پوائنٹ کیا تھا. ہم نے کیا سیکھا,
That what I believe. भाई एक इंसान की शख्सियत है, आप उस पे ये जजमेंट ना पास करें कि वो रिलीजियस था और एंड क्या हुआ और लोगों का शऊर हट गया शादी के ऊपर। अगर हम उनको उन्हीं को लेके, या आपके ऊपर है कि आप उनको अपना रोल मॉडल बनाएंगी, उनकी जिंदगी में जो भी हुआ हम उसको जस्टिफाई नहीं करते। अगर आप उस तरफ दूसरी किसी और हस्ती को देख लें जिसकी मैरिज लाइफ चल रही है, खानदान के खानदान चल रहे हैं, ये चीजें तो यूके में होती है। किंगडम किस चीज को बोलते हैं कि वो नस्लों की नस्लें चल रही हैं। तो कहने का मकसद है कि आपका इल्म नहीं, आपका शऊर और आपकी अकल आपको किस रास्ते की तरफ जाने को कह रही है। अगर आप उसी को रोल मॉडल ले लेंगे तो फिर तो आपका शादी से ही ईमान उठ जाएगा। क्या फायदा भाई, ये तो जिंदगी है ही नहीं ना। ऐसा कमिटमेंट जिसमें जान चली जाए, उस जिंदगी का, उस शादी का, उस कमिटमेंट का, रिश्ते का फायदा क्या। वो उनका पर्सनल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से शायद वो जस्टिफाई नहीं कर सके, शायद वो अपनी जिंदगी में अकेले रह गए। मैंने एक वक्त देखा था कि वो बिल्कुल अकेले हुए थे, कोई उनको सुनने वाला नहीं था। यू नो, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज एम्पैथी एंड वन इज सिंपैथी। इन हिज केस ही वांटेड एम्पैथी। एम्पैथी मींस आई एम विद यू, इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई एम विद यू, आई अंडरस्टैंड यू, इट इज अ सिचुएशन एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। सिंपैथी का मतलब क्या, बेचारा उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं थी, ही वाज अ नॉन बॉडी, पैसा था उनके पास, मगर उस वक्त वो अकेले रह गए। अगर एक बंदा, एक लाशऊर बंदा गलती की तरफ जाता है तो हमारी सोसाइटी उसको कचरा कर डालती है। हम वो काम करते हैं जो खुदा को करना है। भाई खुदा के काम खुदा को करने दें, हम इंसान हैं। डे ऑफ जजमेंट आपको हिसाब किताब, खुदा को आपकी नमाजें, आपका कैरेक्टर, आप कितनी भाईजाबी हैं और आपने कितने उम्र हज कर लिए, उसका जवाब दें। हमें खुदा के सामने हो रहा है, हमारी सोसाइटी क्या कर रही है। उस इंसान को इतना बेबस कर दिया कि जो सवाल खुदा को करने थे वो उससे शुरू कर दिए। हमारा फर्ज क्या था, हमें क्या सिखाया जा रहा है। हमें कहा जाता है ना हुकूकुल इबाद पे ज्यादा फोकस करना है, शायद हुकूकुल्लाह पे थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगी, हुकूकुल इबाद पे नहीं होगी। तो हमारा फर्ज क्या था, आप दुखी हैं, आप इतने बड़े स्कॉलर थे, अगर ये अलमिया इनके साथ हुआ, किसी ने उनका साथ दिया, किसी ने ये पूछने की कोशिश की। जब वो इस दुनिया से चले गए तो फिर एक बड़ा एजेंडा बन गया। यार हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है, इंसान की कदर जब की जाती है, इसको फेम जब मिलता है जब वो मर जाता है। जब वो जिंदा है वो प्रॉब्लम में, डिड वी डू आवर ड्यूटी? नो, वी डिड नॉट डू इट, क्योंकि हमारे पास तो इतना शऊर ही नहीं है। हम तो जो देख रहे हैं हम सबसे होशियार हैं, हम नऊजुबिल्लाह जो अल्लाह को अकाउंटेबिलिटी हमारी है वो तो हम करने बैठ जाते हैं। तो इन हिज केस आई वुड से कि वो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में अगर एम्पैथी मिल जाती, कोई उनको अंडरस्टैंड कर देता। अगेन काउंसलिंग मैटर्स हियर, यू नो, ही वाज लोनली and then he died. So that's the only thing, that's what I feel, you know. सही, ठीक है, यानी खुद को मनवाने के लिए मरना पड़ेगा, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी मिसाल की तरफ आ जाते हैं। इकरारुल हसन साहब जी, बड़ी फेमस पर्सनालिटी हमारी, और 3 शादियां की हैं जी, तीनों बीवियां कहती हैं बड़ी खुश रह रही हैं, बड़ी सुकून में, बड़े मजे में। पॉसिबल? देखें, अगेन आई एम नॉट अ जजमेंटल पर्सन, राइट? आई कैन नॉट जज नॉर आई कैन जस्टिफाई। इवैल्यूएशन ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि हम काउंसलर हैं, हम भी थोड़े बहुत तालमेल में, हम भी कुछ दुनिया का एक्सपोजर रखते हैं। देखें, उनको अल्लाह ने फाइनेंशियली इतना सस्टेन किया है, ठीक है। अगर आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, निकाह की बात तो छोड़ें, अगर एक मर्द और एक औरत गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, उसमें अगर गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की दोस्त भी देक लेगी ना, इश्क तो छोड़ दे, वो भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी बिल्कुल, ये जो जेलसी का फैक्टर है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से I cannot say कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होगा। हर एक के जज्बात पे कॉम्प्रोमाइज जरूर होता है। एक औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, दैट्स द बॉटम लाइन। दे आर क्रिएटेड लाइक दैट एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट अ वुमन बिकॉज वो इतनी लविंग होती है। अगर लव बांट दिया जाए तो फिर वो लविंग ही नहीं है ना, सही। वो इतनी मोहब्बत करती है। खुदा ने औरत को शाहकार बनाया है, अंडरस्टैंड करें। अगर उस सिचुएशन पे हम बात करते हैं विदाउट जजमेंटिंग और विदाउट जजिंग एनीवन, दे आर हैविंग अ हैप्पी लाइफ, फेयर इनफ, बट देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज। जो 3 औरतें हैं ना, उनकी जो नीड है एट सर्टेन एज, वो उस मर्द से पूरी हो रही है, तो वहां अकल वाला फैसला है, जज्बात वाला फैसला नहीं है, जहां पे कॉम्प्रोमाइज जज्बातों को करना पड़ेगा। देखिए, एक औरत मर्द से क्या चाहती है? मोहब्बत, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। वो मोहब्बत दे देगा ना, अगर वो कुछ भी करके आ जाएगा, यार आई एम सो, इसको घक कर लेगा ना, वो औरतें पिघल जाती है। कभी आपने देखा है कि औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में और मर्द बर्दाश्त करता है? मेरे पास मेजॉरिटी पीपल इतने आते हैं कि जिनके मर्दों के 10 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, फिर भी औरतें रह रही हैं। क्यों?
वो तो मजबूरी भी होगी ना. यू कैन से दैट, हाँ. एक मजबूरी भी होती है. औरत को माफ करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, औरत माफ कर देती है, मर्द नहीं कर सकता है. ठीक. अल्लाह मियाँ ने उनको, क्योंकि वो दिमाग से सोचता है, दिल और दिमाग की, ये तो दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन है, जंग नहीं है. मर्द और औरत दिल दिमाग का कॉम्बिनेशन अगर हम समझ जाएं. अगेन कमिंग टू योर पॉइंट, यस एट सर्टेन एज जब आपको पता चलता है कि भाई ये जो रूहानी दुनिया है, जॉन एलिया साहब वाली जो दुनिया है ना, अब प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. नहीं है. Okay, if not that, if I compromise on that, beside that, I get a person who can give me what I needed in return, I can make him happy, reciprocal. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन होगा, जिसके अंदर आप वो जो कहेंगे ना कि वो मोहब्बत, इश्क और जुनून, वो नहीं होगा. और आप उसमें ये अंदाजा भी लगा सकती कि जिस उम्र के वो चारों हैं, तो उधर एक शऊर की बात है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप. मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी ये सही है या नहीं है, क्योंकि औरत ने भी कबूल किया ना, शी इज हैप्पी, है ना. दोनों इट्स अ जॉइंट एफर्ट. इट्स नॉट लाइक कि ही इज फोर्सिंग समवन, और इट्स नॉट लाइक कि दे आर फोर्सिंग कि आई कैन नॉट स्टैंड विद द अदर गर्ल. सो इट्स अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. तो उसमें मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगी कि ये गलत है या सही है. इनकी अपनी पर्सनल लाइफ है जिसमें उनकी जो नीड है वो पूरी हो रही है, तो फेयर है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम. दैट्स द ओनली थिंग. ठीक है. अच्छा, एक सवाल बड़ा डिफरेंट सा मैं पूछ रही हूँ कि अभी कहा कि औरतों में बर्दाश्त नहीं है, अभी आपने कहा उनके अंदर जेलसी का फैक्टर बाय बर्थ है, और वो दोस्त भी बर्दाश्त नहीं करती. ऐसी औरतों के साथ 4 बीवियों की इजाजत मर्द को किस तरह से देखेंगे? फिर औरतों में क्यों है फिर इतनी बर्दाश्त? एक तरफ तो आप कह रही हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, गर्लफ्रेंड भी बर्दाश्त नहीं होती, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि 4 शादियों की, क्योंकि हमारे मजहब ने इजाजत दी हुई है तो शादी भी 4 करेगा. तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा थोड़ा सा? देखिए, इसमें अगेन जो लिखा हुआ है वो हमने ले लिया, हमने उस पर गौर नहीं किया. अगर खुदा ने 4 शादी की मर्द को रजा दी है या इजाजत दी है, देयर आर सर्टेन सिचुएशन. नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी काफ़ी ज़ौजा थी. मैं ये नहीं कहूँगी कि बस हाँ हमने किया, हमने ये देख लिया, मर्द ने स्पेशली, यू नो आई एम टारगेटिंग मैन एट द मोमेंट, उसने देख लिया मेरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ मेरा बेनिफिट है, मैं वो चीज़ निकाल लेता हूँ. इस्लाम को है ना, हम अपने बेनिफिट के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं. जो चीज़ मुझ पे अप्लाई हो रही है और जो मुझे सेटिस्फाइड करेगी ना, आई एम गोइंग टू डू दैट. यू नो, जैसे हिजाब पे आता है ना, इंसान, कुछ लोग कहते नहीं मेरी नज़र का करता है, कोई कहता है मैं कवर करके करता हूँ, मगर इस्लाम ये नहीं कह रहा है. देयर आर 3 क्राइटेरियाज इन दैट ऑल्सो, यू नो, अंडरस्टैंड करें. जो ना पहने वो भी बावकार है, जो पहने वो भी बावकार है, मगर वो अपने आप को दुनिया में कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. तो अगर ये इस बात पर आप आते हैं तो औरत सिर्फ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाकी औरत सब बर्दाश्त कर सकती है. सास का जुल्म, शोहर का जुल्म, पैसे की कमी, शी हैज दैट स्ट्रेंथ. यू नो, वो जो फैक्टर है ना, वहां पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कम हो जाता है, प्रोवाइडेड अगर मर्द फाइनेंशियली स्ट्रांग है और औरत नहीं है, तब औरत कॉम्प्रोमाइज करती है. अगर औरत इक्वालिटी बेसिस पे, इफ यू सी द फाइनेंशियल स्टेटस, देन देयर इज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट. जो बड़े बड़े मीडिया में हुआ ना, क्योंकि उस चीज की तो जरूरत ही नहीं रही, और जिस वफा की जरूरत थी वो मिल नहीं रही, सो देयर इज नो नीड्स, खत्म हो गई, तो रिश्ते टूट गए. सो दैट्स द बॉटम लाइन, यू नो, दिस इज अ सिस्टम. इस सिस्टम पे हमें बहुत ज्यादा, हमें ये जानना है कि मेरी नीड क्या है. अगर मेरी नीड मोहब्बत है, आज के माशरे में एक दीवानी औरत नहीं चल सकेगी. वो कहेगी नहीं मुझे सिर्फ मोहब्बत नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है. यू नो, 4 दिन की चांदी और अंधेरी रात है, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया. तो ये बातें हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है. तो उस सूरत में मैं कहूँगी कि ना औरत मजबूर है, लाचार है, वो उसकी नीड अगर हासिल कर रही है उस मर्द के साथ, प्रोवाइडेड, वो लवी डवी टाइप का नहीं है, अगर वो थोड़ा अकल से सोचे तो थिंग्स कैन वर्क आउट. यू कैन नॉट गेट 100%, यू नो. फिर तो आपको एक इंसान में एक चीज मिलेगी, आपको तो कितनी मल्टीपल पार्टनर्स रखने पड़ेंगे, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है. अगर आप इवैल्यूएशन करें, एक पर्सनालिटी के अंदर आपको 65% बल जाता है. दैट व्हाट आई बिलीव, दैट्स अ परफेक्ट मैरिज. 100% तो मिलता नहीं है, ठीक है. 80% हमें दिखाया जाता है, जो हमारे रोमानवी प्रोग्राम्स में दिखाया जाता है, वो जिंदगी में होता नहीं है, ठीक है. जिंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, सोशल प्रेशर भी हमें है, शरई मसाइल भी हैं, फैमिली प्रेशर्स भी है. अगर उन सबको एडजस्ट करके चले तो अगर इफ यू गेट 65% इन योर मैरिज, दैट्स एन आइडियल मैरिज. लिव विद इट, डोंट ब्रेक इट, डोंट लीव योर प्लेस. दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. अगर औरत बेवफा है तो भी औरत का कसूर है, और अगर मर्द बेवफाई कर रहा है तब भी औरत का ही कसूर है, ऐसा क्यों?
دیکھیں یہاں پہ جو ہے میں نے پہلے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ مرد کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ہی نہیں گیا. وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھتا ہے. میں جواب دہ نہیں ہوں, جیسے میں کر رہا ہوں کرنے دے, تجھے تو تیری ساری چیزیں مل رہی ہیں نا. آئی ایم پرووائڈنگ یو ایوری تھنگ. دیٹس دا اسٹیٹمنٹ. میجورٹی مین دوز ہو آر سیٹلڈ, they tell their wife, I am giving you all the comfort, the money and everything. And then you are not, I'm not answerable to anything, you know, because we are not raised the man in that way کہ وہ accountable ہو. ہم نے ان کو اتھارٹی دے دی ہے. یہاں کا مرد اسپیشلی میں مینشن کروں گی یہاں پہ پاکستانی کلچر کے اندر ایک سیٹلمنٹ ہے نا, وہ ڈومیننٹ ہے کیونکہ اس کو ریز ہی اسی طرح سے کیا جاتا ہے. مرد کو درد نہیں ہوتا, اچھا وہ بیچارے بھی ہوتے ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے بھائی آپ نے درد نہیں ہونا, وہ سخت, اس کو سخت بنا رہے. مرد روتا نہیں ہے, روئے تو لڑکی جیسا ہے, بیوی کا ساتھ دے تو جورو کا غلام ہے, ماں کا ساتھ دے تو ممیز بوائے بن گیا. ان کو براٹ اپ ہی اسی طرح سے کیا گیا ہے. آپ ویسٹ میں جا کر دیکھیں, ٹھیک ہے اگر وہ لیونگ ریلیشن میں بھی رہتے تو میں سمجھتی ہوں ہماری شادی شدہ زندگی سے زیادہ وہ لیونگ ریلیشن میں زیادہ خوش رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی صحیح یا غلط کو میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا ابھی تو ہم یہاں ایسٹ کی بات کر رہے تھے, تھوڑا سا ویسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیونگ ریلیشن شپ کی بھی آپ نے بات کی. یہیں پر ایک ابھی آپ نے بھی ریسنٹلی سنا ہوگا کولڈ پلے کا جو کانسرٹ تھا جہاں امریکن ٹیک کمپنی کے جو مالک ہیں وہ اور ان کی ایچ آر ہیڈ کا جو ایک افیئر ہے وہ پکڑا گیا. بیگم تو خوش ہو گئی, ان کی بہت جائیداد انہیں ٹھیک ٹھاک مل گئی, لیکن ان معاشروں میں بھی یہ نظر آنا کچھ عجیب نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں یہ کہوں گی کہ کلچر میٹرز. وہاں کا کلچر بالکل الگ ہے, یہاں کا کلچر بہت الگ ہے. گورا کلچر میں حیا اور وفا ہے نا وہ نہیں ہے. دیکھیں ہم یہاں ہے نا, ہم جو گوروں کا دماغ ہے نا ہم نے وہ نہیں لیا, ہم نے گوروں کے کپڑے لے لیے. پرابلم ہے, جو چیز ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی نا, وی ڈڈ ناٹ پلے اسمارٹلی. دے آر اسمارٹ. ہم مسلمان کوئی ایسٹرونٹ بنائے, کوئی چاند پہ گیا ہے نا, لائک یو نا دیر از لیکنگ. شارٹ فال کہاں آتا ہے؟ اڈاپٹ وہ کریں جو غلط ہے, صحیح ان کے دماغ کو اڈاپٹ کریں, ان کے ساتھ رہ کے کام. میں بالکل اس فیور میں ہوں کہ بچوں کو باہر بھیجیں. میرے دونوں بچے باہر ہیں, باہر بھیجیں, ویلیوز کے ساتھ بھیجیں. میک دیم ویری اسمارٹ, گیٹ دیٹ تھنگ وچ بینیفٹس یو, ڈونٹ گیٹ انفلوئنس بائی دا تھنگس وچ ڈسٹروائے یو. یہیں آ گئی تربیت اور کم عقلی. اسکول میں تو ہم نے آئی بی اور آئی جی سی ایس سی کر لیا. فالو کیا کریں, گورے پہنتے کیا ہے, کرتے ہیں, ہے انفلوئنس. میں خود بھی انفلوئنس ہوتی, ہوتا ہے زندگی میں, مگر آپ اپنے آپ کو اتنا گروم کریں. اگین کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ ان کے معاشرے میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے بیکاز ان کی نیڈ, ان میں وفا اور حیا ہے. وفا تو ہے ہی نہیں نا, اس کو وفا چاہیے ہی نہیں تھی. اس کو یہ افسوس, آج کی عورت, پاکستانی عورت ہوگی, اگر مرد افیئر کرے گا نا روئے گی دھوئے گی, نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے میرا شوہر واپس چاہیے. دس از دا کلچر وی آر ہیونگ اینڈ اٹ از ناٹ بیڈ اباؤٹ اٹ. ان پاکستانی کلچر, مسلم کلچر آئی وڈ سے, عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ ایفرٹ. میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور میں ہر عورت سے کہتی ہوں اپنی شادی میں اپنی جگہ نہ چھوڑے, ایفرٹس کرتی رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ میاں نے اسے ایموشنلی اسٹرانگ بنایا ہے. دماغ کے فیصلے بزنس میں ہوتے ہیں, ریلیشنز میں نہیں ہوتے ہیں. مردوں کو کاؤنسل کرتے ہو, آپ اپنا دماغ ہے نا عورت کے ریلیشن میں نہ لائیں. ایفرٹس کرنے والا رشتہ آپ سمجھتی ہیں اچھا ہوتا ہے جس میں بہت ایفرٹس کرنی پڑے؟ وہ رشتہ دل سے ہوتا ہے, خوشی کا ہوتا ہے, سکون کا ہوتا ہے. ہوتا ہے, قدر ہوتی ہے. آج مجھے آپ ایک بات بتائیں, آج کوئی بڑا میڈیا کا کسی بھی آدمی کو آپ شخص کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, کیا وہ بائی برتھ وداؤٹ ایفرٹ اس جگہ پہ پہنچا ہے؟ بٹ رشتوں میں ایفرٹ, یہ تھوڑا سننے میں کچھ عجیب لگ رہا ہے. ہاں تکلیف ہوگی, تکلیف ہے obviously. آج کی عورت کرے گی بھائی میں ایفرٹس کیوں کروں, وہ کیوں نہ کرے. میں یہ نہیں کر رہی, مگر عورت کی ایفرٹ بیکاز اس کو اللہ میاں نے ایموشنلی اسٹرانگ بنایا ہے. وہ تو دل, آپ نے کہا وہ دل کے ساتھ چلتی ہے, وہ دل کے ساتھ چلتی ہے تو معاف کرنے کی شکتی بھی رکھتی ہے. اگر وہاں پہ اگر جو اگزامپل آپ نے ابھی دی, باہر کا معاشرہ, ٹھیک ہے, باہر کے معاشرے میں آپ نے کہا وہ عورت بڑی خوش ہو گئی, اس کی تو لاٹری لگ گئی بیکاز دیر واز نو ایموشنز. وہی چیز میں نے آپ سے کہی نا کہ حیا اور وفا کی ان کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ مٹیریل, مادی, جیسے آپ نے کہا مادی چیزوں پہ. ہماری آج کی عورت ہے نا وہ شاید پیسے پہ کمپرومائز کر لے گی, مرد پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. ہماری تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں کہتی ہوں اگر ہماری عورتوں کو, ہماری بچیوں کو ٹرین کریں, ایجوکیٹ کریں. I am not saying it's a one side, it should be one sided relation, but if she is putting little bit more than her husband, you know, because معاشرہ یہ, کبھی آپ نے دیکھا ہے مرد کی موجودگی میں عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ اس کو اپنی حیثیت پتہ ہے. اس حیثیت کو بھی پلیز یہ ایجنڈا نہیں بنائے گا کہ عورت کمزور ہے, یہ نہیں ہے.
عورت بہت بڑے مقام پہ فائز ہے, ایسے بات نہیں ہے, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر میں ہر بچی کو یہ میسج ضرور دوں گی کہ اگر شادی میں پرابلمز آتے ہیں نا, ہم فوراً اسکیپ چاہتے ہیں. اس اسکیپ کے بعد سب سے زیادہ افیکٹ عورت کو, ہماری یہاں کی عورت کو آتا ہے, مرد کو نہیں آتا. شادی ٹوٹ جاتی ہے, 6 مہینے چلی, عورت پہ طلاق کا دھبا آ جاتا ہے, ٹیگ آ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, اگر آپ پریکٹیکل جائیں. آج بھی آپ اس کو اس طرح سے ہی لیں گے کہ طلاق کا دھبا آ جاتا ہے؟ یس, بیکاز ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, if we would not be surviving in Pakistani country, you know, پاکستانی بیکاز یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے ابھی کیا کیس ہے, ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا ہے, اینڈ بچہ ہے 6 مہینے کی, تقریباً مجھے لگتا ہے بچہ 6 مہینے کا ہے اور 1.5 سال کی ایسے کچھ شادی ہے, نہیں بن رہی, کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی. there are 3 C's in the marriage, you know, counseling. They are very important. First is your chemistry, second is your compatibility, and third is connection. اگر ایک سی کی بھی کمی ہے نا تو جگہ نہ چھوڑیں, لڑیں, کوشش کریں. اسکیپ کیوں؟ آپ کو پتا ہے ایک میرڈ وومن پاکستان میں, آئی ایم جسٹ فوکسنگ پاکستان, یو نو, پاکستان کی شادی شدہ عورت ایک بچے کے ساتھ, ٹھیک ہے, توڑ دے, پڑھی لکھی, آئی کین سروائیو, مگر وہاں پہ افیکٹ تھوڑا عورت کو زیادہ آئے گا. اسے کوئی کوارا آدمی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ بچہ ہے. آتا ہے, یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. وہ عورت کو ولنریبل بنا دے رہا ہے ہمارا معاشرہ, مگر یہ پریکٹیکل پراسپیکٹس ہے. اف یو ڈو ناٹ ہیو اینی اپروچ ٹو گو ابراڈ اینڈ یو ہیو ٹو سروائیو ہیئر beside having the backup support, whether it is moral or financial, at the end of the day what are you going to do? You give me the answer. If you are a mother and you are divorced and you do not have backup, what will you do? کیا ہوگا؟ مرد آئے گا دوسرا, یوز کر کے پیسے دے کے چھوڑ دے گا. That's the culture over here. ٹھیک ہے, اس لیے میں ہر عورت کو چاہتی ہوں, کیونکہ اگر میں آپ کو ایک ریشیو بتاؤں, 75% جن عورتوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے, پرابلمز آتے ہیں ہر میرج میں, 2 انڈیویجول. ہم پہلا تو مسئلہ یہ, عورت لڑکی ہے نا, جیسے آپ کی جیسی پیاری سی بچی کوئی میرے پاس آتی ہے, میم ہی از ناٹ مائی کمپیٹیبل, وہ میرے جیسا ہے ہی نہیں. وہ کیسے جیسا ہوگا تمہارے جیسا بھائی؟ وہ تو تخلیق ہی الگ کیا گیا ہے, وہ دماغ سے سوچتا ہے. یو نو, شادی کیا ہے, جب آپ جگسو پزل کھیلتی ہے اس کے بیچ میں گیپس دیکھتی ہے نا, اس گیپس میں وہی والا, اگر وہی جس میں سوراخ ہے اور دوسرا بھی سوراخ ہے تو کیا فٹ ہوں گے؟ نہیں. جس میں سوراخ ہے اور جس میں سوراخ نہیں ہے وہ فٹ ہوتا ہے نا. تو یہ تو سمجھیں, وہ میرے جیسا ہونا والا, یہ تربیت ہی غلط ہے. چیلنجز ہیں بٹ ڈونٹ لیو یور سیٹ. یہ کوشش کریں, 80% کامیابی ملتی ہے, ٹائم لگتا ہے. یہ زیادہ کوشش آپ کہہ رہی ہیں خواتین کریں, زیادہ خواتین کریں, بالکل کریں, کیونکہ وہ پاکستانی معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں ہے. یس. سیکنڈ, اف یو آر اے مدر, یو نو, اگر آپ چلے جاتے ہیں, میرے برٹن میں بھی بہت سارے میرے فرینڈز ہیں, اور ایک بہت پیاری بچی ہے, شی از برٹش, اور اس کا بھی ایک بیٹا ہے. سیپریشن ہو گئی, پرابلمس تھے میرج میں, بیٹے کو سب کچھ اس نے دیا, لنڈن میں رہ گئی, ہسبینڈ کسی اور کنٹری میں. یہ میں آپ کو ریئل مثال دے رہی ہوں, یو نو, جس میں وہ عورت نے اپنے بچے کے لیے سب کچھ کیا. At the end of the day, and she's my client, you know, she told me, ma'am, I managed to give everything to my son, but a missing factor is the father. جب آپ کا بچہ سنگل پیرنٹ ریز ہوتا ہے, you know, جب آپ نے اپنے لیے ہی سب کچھ, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہی نہیں کہ بھائی اپنے لیے سوچو, ہاں اتنا دیو کہ اس کے بدلے میں تمہیں خدا بہت کچھ دیتا ہے. انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز ہماری کہ میں نے اس کو یہ دیا, اس نے تو مجھے ریٹرن میں یہ نہیں دیا. یہ کانسیپٹ غلط ہے. تم نے دے نیکی کر, بھول جا, توکل بڑا ہو اپنا. وہاں بھی اسپرچل گرومنگ بھی ہماری غلط ہو رہی ہے. اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بالکل اس طرح سے نہیں کہوں گی کہ ایک عورت ہی سیکریفائس دے. اکارڈنگ ٹو یو, جیسے آپ مجھے کہنے کہ بھائی عورت سیکریفائس دے, عورت ہی بلی کا بکرا کیوں بنے بھائی, کیوں بنے؟ اچھا, اس کے آگے عورت اپنے کنسیکوینسز دیکھے نا. عقل پھر عقل ہے نا, شعور آتا ہے. آپ ایک بچے کی ماں ہے, آپ نے سب کچھ دیا. وہ لڑکی برٹش, شی از برٹش پاسپورٹ ہولڈر. She told me I can provide everything to my son, but the missing factor is father. کنسائل ہو گیا. باپ کو بھی کچھ عرصہ سیپریشن لے لو. میں نہیں کہہ رہی کہ شادی چھوڑ لو, تھوڑا گیپ لے لو, کاؤنسلنگ کرواؤ, اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کراؤ. اٹس ناٹ یو آر آلویز رائٹ. There must be something wrong in you and there must be something wrong in that other person. If you can try to rectify your mistakes with the communication. ہمارے یہاں پرابلم سب سے بڑا پتہ ہے شادی ٹوٹنے کا کیا ہوتا ہے؟ پرابلم آیا, ناراض ہو گئے اور بلاک کر دیا. That's very wrong. You know, کوئی بھی رشتہ, ہیلنگ جو اسٹارٹ ہوتی ہے نا, وہ کمیونیکیشن سے ہوتی ہے. وینٹ آؤٹ کرو, پہلے لڑو, جتنا بھی لڑنا اپنی بھراس لگا دو,
اس کے بعد بھڑاس نکل کے بعد اگر دوسرے دن سوری بھی کہنا پڑے نا, کہہ دو, بن جائیں گے رشتے. مائنڈیڈ پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ سب بچیوں سے گزارش کروں گی, یہ مت سمجھنا کہ ہمیں ایفرٹ زیادہ پڑنی پڑے گی, آپ یہ سمجھنا کہ اس معاملات میں خدا نے مجھے اتنی, میں وہاں اسٹرانگ ہوں, وہ کم عقل ہے وہاں میں اسٹرانگ ہوں, معاف کرنے کا جگر میں رکھتی ہوں کیونکہ میں دل سے سوچتی ہوں, وہاں کمتری نہیں ہے, کر سکتی ہے عورت, مینج کر سکتی, مگر ہم ایک سسٹم چلانا ہے, ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں. اس طرح سے آپ مجھے گے یہ میرے جیسا نہیں, اس کو بھی چھوڑ دو, دوسرا ڈھونڈا نہیں یہاں. اچھا آپ کو پتا ہے 100% وہاں ملے گا, وہاں بھی چیلنجز آئیں گے, دیر مسٹ بی ڈفرنٹ چیلنجز. سو اٹس ناٹ لائک کہ یو کین ریلیٹ, نہیں یہاں سے اسکیپ نہ کرے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی کوشش عورت کر لے, پھر بھلے ہٹ جائے پر کوشش ضرور کرے. فوراً ناراض ہو کے بلاک نہیں کرنا, مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی, خدا را ایسا نہ کریں, نہ کریں. آئی ایم ریکویسٹنگ آل مائی ٹین ایجر گرلز, put effort in your marriages, اچھا ہو جائے گا, توکل رکھے, it is going to happen. ٹھیک ہے, زیادہ اسٹرگل بھی اور ایفرٹ بھی خاتون کو ہی کرنی ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں لڑکیوں کو, بچیوں کو ہی کرنی ہے, اور زیادہ عقل بھی انہیں کو لگانی ہے, حالانکہ وہ ناقص العقل ہے. جی, وہ ہر موڑ پہ تو ناقص العقل نہیں ہے نا. ہم یہی, ہمارا پرابلم ہی یہی ہے نا, جیسے مرد نے وہ چیز پکڑ لی, بھائی ہمیں تو 4 شادیاں جائز ہے, اس کی کنسیکوینسز تو بھاڑ میں جائے. سب سے پہلے بھائی میرے کو 4 شادی کی رضا ہے, میں سپریم ہوں اور میں یہ سب کر سکتا ہوں, تجھے رہنا ہی رہے. بھائی جو شریعت مجھے بینیفٹ دے رہی ہے نا, میں نے وہ کر لی. اچھا یہی چیز مرد نے عورت کو انڈورس کی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے کہ تو کمزور ہے. اگر یہی ناقص العقل ہے تو پھر بھی ماں فاطمہ الزہرا کو کتنا بڑا درجہ ملا. ہم ابھی محرم, ماشاءاللہ محرم کے مہینے سے ہم چل ہی رہے ہیں. آئی وڈ سے بی بی زینب علیہ السلام نے کیا کیا تھا, یزید کے دربار میں خطبہ کس نے دیا تھا. اگر عورت ناقص العقل ہے, there is a scenario behind it, خالی ورڈز کو کوڈ نہ کر لیں. ہمارا پرابلم ہے نا, ہم ورڈز الفاظوں کو پکڑ لیتے ہیں, اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو نہیں پکڑتے ہیں. یعنی یہ والا جو ہے ناقص العقل, یہ بھی ایک سیناریو میں پھر فکس ہو رہا ہے. یس 100%. اور بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کہا 4 شادیوں کی اجازت ہے, وہ بھی ایک سیناریو میں جا رہا ہے. یس, آئی وڈ اسٹل ایڈ آن, اگر ناقص العقل کی آپ ڈیفینیشن پوچھنا چاہیں, جہاں تک میری سمجھ ہے, عورت تھوڑی جذباتی ہوتی ہے, ناقص العقل نہیں ہوتی ہے. وہ جیسے مرد ہوگا نا, وہ دماغ سے سوچتا ہے. دل اور دماغ کی یہ تو ایک, آئی ووڈنٹ سے جنگ نہیں ہے, یہ دل اور دماغ کا ایک کمبینیشن ہے. بیوٹیفل, اٹس اے کمبینیشن, رائٹ. اچھا ڈیوورس ریشو کی تو ہم نے کر لیا بات کہ ٹھیک ہے بڑھ گیا ہے, اور اس کے ریزنز بھی بہت سارے آپ نے بتا دیے, پھر اس کا سولوشن بھی بتا دیا ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے ایک اچھا سا میسج ضرور آپ دے کے جائیں. دیکھیں, سب سے پہلے میں تمام والدین سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جب اپنی بیٹیوں کو ریز اپ کریں, اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں, تو اس کو اتنا قابل بنائیں کہ اگر زندگی میں کبھی حالات ایسے ہو جائیں تو وہ مجبوری میں کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کریں. دیٹس باٹم لائن. نمبر 2, مردوں کے لیے, مردوں کو یہ کانسیپٹ کے ساتھ ریز نہ کیا جائے کہ عورت کمزور ہے. جسمانی طور پہ عورت کمزور ہے, عورت دل ایموشنز کے طور پہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے پیار سے اپنے مرد کو واپس لا سکتی ہے. مرد کی ناٹ ڈو اٹ, تو وہاں پہ عورت کی عزت اس کے جذبات کے ساتھ کی جائے, اسے پیار کیا جائے, ناقص العقل والا کانسیپٹ نہیں اپلائی کیا جائے. سو اٹس اے 2-sided اسٹوری, نبھانا ہے, شادی چلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.